وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام اور عزیزان گرامی، اللہ تعالی نے دنیا میں ایک عظیم اور مبارک رشتہ جو بنایا ہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ آپ دنیا کے اندر اندازہ لگائیے کہ آپ کو ہر طریقے سے محبت کے نعم البدل مل سکتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے کہ آپ کے بڑے چچا ہیں، آپ کے بڑے چچا آپ کے چھوٹے چچا بھی آپ کے بڑے چچا کی محبت دے سکتے ہیں، اور آپ کی خالہ ہے اور بڑی خالہ ہے اور چھوٹی خالہ ہے تو بڑی خالہ کی محبت چھوٹی خالہ دے سکتی ہے۔ دنیا میں ایک عظیم رشتہ ہے جو ماں باپ کا ہے۔ اگر ماں باپ دنیا سے ہمارے سروں سے چلے گئے، ہمارے سر سے سایہ ان کا اٹھ گیا تو ان کا نعم البدل محبت کوئی دنیا میں نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ تعالی نے عظیم رشتہ ماں باپ کا بنایا۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی سے آیت میں، اتنی بڑی آیت میں اتنا چھوٹا فرمان بیان کیا، خالی اتنا ہی بیان کیا کہ اے میرے بندو میری عبادت کرو اور معبود مجھے مانو، دوسرے کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اتنا اپنا حق بیان کرتے ہوئے، اپنے حق کو ارشاد کرتے ہوئے اپنی آیت کو ختم کیا، اور آیت کو ختم نہیں کیا، جملے کو ختم کرتے ہوئے آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اتنی لمبی چوڑی آیت اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حق میں بیان کیا، ماں باپ کے مرتبے میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی سفارش نہیں کی ہے، سوائے ماں باپ کے علاوہ کسی اور کی سفارش نہیں کی ہے۔ آپ قرآن میں جھانک کر دیکھیے، آپ ہر ایک آیت میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے، لیکن نمازیں کتنی ہیں، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، یہ کبھی ذکر پورا مکمل نہیں آیا۔ آپ روزے کا حکم ہے، روزے کی تفصیلی معاملات قرآن میں پوری مکمل نہیں آئی۔ صدقے کے معاملات ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پورا نہیں بیان کیا۔ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چھوڑ دیا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اتنا ہے، صدقہ اتنا دیا جاتا ہے، نماز اتنی رکعتیں ہیں، اتنی سنت ہے، اتنی فرض ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے عمل پر ہم چلتے ہیں۔ لیکن ایک اہم عمل یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے، ماں باپ کی سفارش کے لیے اللہ نے اپنی آیت کے بعد والدین کا حقوق بیان کیا۔ یہ مرتبہ اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی آیت کے اندر بیان کیا، تو آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے۔ آج کل لڑکوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ چھوٹی عمر میں ماں باپ سر پر رہتے ہیں لیکن کوئی پریشانی نہیں آتی۔ جب ماں باپ کا سایہ سر سے اڑ جاتا ہے تو ایک بیگ در بدر اس کے اوپر پریشانیاں ڈھل جاتی ہیں۔ آج ماں باپ کی ناقدری کرتے ہیں۔ آج ہمارے ماحول میں ایک بیماری پیدا ہو رہی ہے، وہ بیماری کیا ہے؟ ماں باپ کی ناقدری۔ یہ قیامتوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ کتابوں میں آپ پڑھے ہوں گے قیامت کے بہت سارے علامات ہیں، اس میں
ایسے ماں باپ کی ناقدری کرنا بھی ایک علامت ہے۔ قیامت کے نزدیک ایسے آدمی آئیں گے کہ ماں باپ کی ناشکری کریں گے، نافرمانی کریں گے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، بنی اسرائیل کے زمانے میں اللہ تعالیٰ جنت سے دسترخوان کو بھیجتے تھے۔ لوگ بنی اسرائیل جنت کے دسترخوان میں اپنی ضروریات پوری کرتے تھے، یعنی کھانا کھاتے تھے۔ جو اللہ کی ناشکری کرے، اللہ کی نعمت کو ٹھکرائے، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے ہمیں جنت کا دسترخوان نہیں چاہیے، ہمیں دنیا کی چیز کھانے کی خواہش ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو چھین لیا۔ پھر دنیا کی چیز کھائے، دنیا کے یہ جو ختم ہونے والی دنیا کی چیز کھا کر دنیا کی لذتیں ختم ہو گئی، تو پھر اللہ سے کہنے لگے اب مجھے اللہ جنت کے دسترخوان کو لاؤ لاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ایک بار چھینی ہوئی چیز دوسری بار نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ماں باپ کو بتایا ہے۔ ماں باپ کی دولت جب چھینی جاتی ہے تو آدمی، اس کا اولاد اپنی آنکھوں سے خون کی آنسو بھی رو لے تو اللہ دوبارہ نہیں لوٹایا دیتا۔ آج ہم جاتے ہیں قبرستانوں میں تو اپنی اولادیں ماں باپ کی قبروں پہ کھڑ کر کیسے روتی ہیں، جب رو کر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں ماں باپ کی قدردانی کر لینا یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ جو بندہ مومن اپنے والد کی یا والدہ کی خدمت کرتا ہے، ان کی دعائیں لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کی عمر دراز کرتے ہیں۔ اور جو بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ان سے دعائیں لیتا ہے، اس کے مال اور اولاد میں برکتیں عطا کرتے ہیں، اسے راحتیں دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے جو نافرمان اولاد ہوتا ہے اس کی عمر مکمل بھی نہیں ہوتی۔ دنیا میں بہت سارے ایسے بھی واقعات ہیں جو لوگ اپنی عمر مکمل نہیں جیے، کوئی 40 سال میں وفات ہو گیا، کوئی 25 سال میں مر گیا۔ کیوں؟ ماں باپ کا نافرمان تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا سے ختم کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، روزانہ محنت کرتا اور جو تنخواہ ملتی وہ لا کر گھر میں جمع کرتا، اور گھر میں بوڑھا باپ تھا، ہر دن محنت کرتا، پیسے لاتا، ایک جگہ میں رکھ دیتا، اور اس کا بوڑھا باپ کیا کرتا تھا، اس پیسے میں سے تھوڑے پیسے اٹھاتا اور خرچ کرتا، استعمال کر دیتا۔ تو نوجوان کو بڑا غصہ آیا، ناراضگی ہوئی باپ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نوجوان حاضر ہوا اور اللہ کے رسول سے شکایت کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، میرا باپ میرے پیسے خرچ کرتا ہے، میرے پیسے میں استعمال کرتا ہے، میں محنت کرتا ہوں، استعمال میرا باپ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھے باپ کو اپنے خدمت میں حاضر کرنے کے لیے کہا، تو بوڑھا باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھے باپ کو پوچھنے لگے کہ بیٹا تمہارا جو کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس باپ شرمندگی کی وجہ سے، لاچارگی کی وجہ سے سر کو جھکائے رکھے، اور باپ دل میں کچھ کہہ رہا تھا، باپ اپنے دل میں کچھ کہہ رہا تھا، جو کہہ رہا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ سن رہے تھے، اور فوراً حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ بوڑھا باپ دل میں کچھ کہہ رہا ہے، یہ آپ کے سامنے ظاہر کرنے کو کہیے۔ تو اس بوڑھے باپ سے اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ جو دل میں کہہ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے بیان کیجیے۔ تو اس بوڑھا لاچار باپ شرمندگی کی وجہ سے بیٹے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے پیارے بیٹے، تو نے مجھے کیا کر دیا، کس جگہ پر لا کر کس کے سامنے شرمندگی حاصل کر دی؟ تو اس بوڑھے باپ نے کہا، اے پیارے بیٹے، جب تو پیدا ہوا تو میں نے جینا چھوڑ دیا۔ باپ
دل کی آرزو جو خواہشات تھی وہ سنا رہے تھے. جب تو پیدا ہوا تو میں نے زندگی کی خوشیاں چھوڑ دی, اور جب تو پیدا ہوا تو میں نے زندگی کی خوشیاں کو اپنے چکنا چور کر دیا, اور جب تو پیدا ہوا میں نے دن بھر محنت کر کے کمایا تھا. تیری ایک مسکراہٹ کے لیے میں نے گرمی کی تپش کو گرمی نہیں دیکھا, تیری ایک مسکراہٹ کے لیے میں نے سردی کے موسم کو ٹھنڈ نہیں سمجھا. ہمیشہ میں نے تیرے لیے سوچتا رہا, تیری ہر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے میں نے زندگی کو تیرے لیے لگا دیا. آج تو نے میرے سامنے, آج تو نے میرے لیے یہ اتنا بڑا پریشانی کا حل اٹھا دیا. تو باپ اپنی دل کی آرزو, اپنی دل کی جو پریشانی تھی وہ دل میں کہہ رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنے تو زار و خطا رونے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. میرے بھائیوں, ماں باپ کی ناقدری نہ کرو, ماں باپ کی ناقدری سے کچھ ملتا نہیں ہے, اپنی زندگی اور تباہی بربادی میں چلی جاتی ہے. ماں باپ کا نافرمان اولاد کبھی ٹھنڈا نہیں رہتا, کبھی سکون سے نہیں رہتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس بوڑھے باپ کے سامنے خواہش کی, کاش کہ میرے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا, کاش کہ میرا باپ زندہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ اللہ کے رسول نے خواہش کی ہے. میرے بھائیوں, جب اللہ کے رسول ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے تھے تو باپ کا سایہ ٹوٹ گیا, اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے, ابھی عقل بھی پوری نہیں آئی تھی, تو ماں کا سایہ چلا گیا. میرے بھائیوں, آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ دیا ہے, کتنی بڑی رحمت دیا ہے, آج ہم نہیں سمجھتے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ہمیشہ اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. رب ارحمہما, اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں. اور آگے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور اللہ تعالیٰ قرآن ہی میں فرما رہے ہیں ماں باپ کا ادب کس طریقے سے کیا جاتا ہے, کس طریقے سے ان کا احترام کیا جاتا ہے, یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جب آپ اپنے والد کے سامنے کھڑے ہوں, آپ کے والدہ کے سامنے کھڑے ہوں, تو اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھنا, اپنی آنکھوں کو چھوٹی کر کے رکھنا, اور ان کے سامنے زبان درازی نہ کرنا. یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور ان کے سامنے ادب سے پیش آنا, احترام کے ساتھ پیش آنا. جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ نہ جھگڑنا. یہ ماں باپ کا ادب ہے. ماں باپ کا ایک بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. آج ناقدری کرتے ہیں, روڈ پہ ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر پوچھنے جائیں تو بہانے لگاتے ہیں. کیا بہانہ؟ باپ گھر میں ہوتا ہے تو زیادہ بکواس کرتا ہے, زیادہ بمبیاں مارتا ہے. آپ اندازہ لگائیے, اگر باپ یہی سوچتا کہ میں بمبی مارتا ہوں تو میرے بچے بیزار ہوتے ہیں, تو آپ اندازہ لگائیے آپ بھی چھوٹے تھے تو آپ کتنی چیخ مار کے روتے تھے, تو آپ کے باپ کو بیزار نہیں ہوا؟ اگر آپ کا باپ چاہتا تو آپ کے بچپن میں چھوڑ دیتا نا, پھینک دیتا, نہیں چھوڑا. آپ کی چیخیں کو برداشت کیا, آپ کی ہر ایک خواہش کو برداشت کیا. کیا اسی کی وجہ سے یہ بات کا حق ہے ماں باپ کو روڈ پر چھوڑ دیتے ہیں, کبھی ان سے جا کر ان کی پرسان حال نہیں کرتے, ان کو جا کر نہیں پوچھتے کہ آپ کو کیا پریشانی ہے, آپ کی کیا بیماری ہے, آپ کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. اگر پوچھنے جاتے ہیں تو یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کی جائیداد میں میرا کتنا حصہ ہے, آپ کی جائیداد میں میرا کتنا حصہ ہے. کتنے گھر ایسے ہیں جس میں باپ بیٹے سے بات چیت نہیں, جس میں ماں بیٹی سے بات نہیں. یہ ہماری زندگی کی حالات ہے. جس نے ایک ایسی زندگی ہے جس نے تمہیں سینے سے لگا کر پالا, جس نے تمہیں نوالے بنا کر کھلایا, اس ماں باپ سے ہم بات نہیں کرتے.
اپنی عیش و عشرت کی وجہ سے ماں باپ کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے 4 تاکیدیں فرمائی ہیں، 4 تاکیدیں فرمائی ہیں۔ ماں باپ کی نعمت کے لیے، ماں باپ ہمارے لیے رحمت کے لیے 4 تاکیدیں فرمائی ہے۔ وہ 4 تاکیدیں کیا ہیں انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کی اطاعت و فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔